الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان مختلف اعضاء سے مل کر بنا ہے، ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ انسان کا دل محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اب جب انسان نے محبت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ اپنے رب سے محبت کرے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق با مردہ نہ باشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ اے دوست، مرنے والوں سے اور ڈھلنے والوں سے محبت پائیدار نہیں ہوتی۔ اگر تو نے محبت کرنی ہے تو اس اللہ سے محبت کرو جو کبھی فنا نہیں ہوگا۔ پائیدار محبت تو وہی ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں اور وہی اس بات کا مستحق ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک ایک ایک عضو اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے۔ آپ غور کریں، اگر اللہ بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، اگر گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے، مال نہ دیتے ہم بھکاری ہوتے، کھانا نہ دیتے ہم بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے، اللہ کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، اللہ صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، اللہ علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، اللہ ہمیں عزت نہ دیتے ہم ذلیل و خوار ہوتے۔ آج دنیا میں جو عزتوں بھری زندگی ہم گزارتے پھر رہے ہیں، یہ سب اللہ کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا اب حق یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کریں۔ جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے، اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ سرکس وغیرہ میں جو درندے ہیں، شیر، ان کو پالنے والے ان کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور شیر ان کو کچھ نہیں کہتا۔ اگر ایک درندہ بھی اپنے محسن کا اتنا لحاظ کرتا ہے، ہم تو انسان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے قربان جائیں اور اللہ سے ٹوٹ کے محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے۔ محبت کے انداز ہیں سب پرانے، خبردار ہو اس میں جدت نہیں۔ جزیرہ عرب کا ایک آدمی تھا جس کا نام تھا قیس۔ وہ ایک عورت سے محبت کر بیٹھا اور عورت بھی کالی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اس لڑکی کا نام لیلا رکھا تھا۔ لیل رات کو کہتے ہیں، تو رات کے اندھیرے سے گویا وہ لڑکی کی سیاہی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کالی تھی لیلا۔
مگر یہ اپنا دل دے بیٹھا اور بہت اس سے گہری محبت میں پڑ گیا. لوگوں میں چرچے اس کے ہو گئے. وقت کے حاکم نے سنا کہ ایک نوجوان ہے جو ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے. تو اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح وہ کون سی حسینہ ہے کہ یہ نوجوان جس کو دل دے بیٹھا. اس نے لیلا کو بلوایا. جب دیکھا تو رات کی طرح کالی. تو اس بادشاہ نے کہا از دیگر خوباں تو افزوں نیستی، کہ عورت تو دوسری لڑکیوں سے کوئی بہت زیادہ حسین تو نہیں ہے. گفت خاموش کیوں تو مجنون نیستی. کہنے لگی بادشاہ خاموش رہے اس لیے کہ تو مجنون نہیں. اگر مجنون کی آنکھ سے مجھے دیکھتا تو دنیا میں سب سے خوبصورت میں نظر آتی تھی. ایک دفعہ مجنون کے باپ نے اسے کہا کہ بھئی مجھے بہت شرمندگی ہے کہ تیرے عشق کے قصے لوگوں میں زبان زد عام ہیں. تو چل میرے ساتھ بیت اللہ میں اور جا کے اپنے اس گناہ کی معافی مانگ. اب یہ والد کے ساتھ چل پڑا. جب بیت اللہ کے پاس پہنچا تو والد نے اسے کہا کہ بیت اللہ کا پردہ جو ہے نا پکڑ کے اپنے گناہ کی معافی مانگ. تو اس نے بیت اللہ کا پردہ پکڑا اور دعا مانگی الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، ولیکن حب لیلا لا اتوب، لیکن لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا. اب جب اس نے یہ بات کہی تو باپ نے غصے کی نظر سے اسے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ابو غصے میں ہے. تو اس نے اگلا شعر پڑھا الہی لا تسلبنی حبہا ابدا، اے اللہ لیلا کی محبت کو میرے دل سے کبھی نہ نکالنا. وَيَرْحَمَ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ، اور جب میری بات پر آمین کہے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دینا. یہ ایسا دیوانہ پاگل تھا. ایک مرتبہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جا رہے تھے تو یہ راستے میں مل گیا. سلام دعا ہوئی. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیس میں نے حکومت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی ہے، ان کو دے دی ہے جن کو حکومت زیادہ سجتی تھی. تو یہ سنتا رہا. ان کا تو چپ کیوں ہے، بولتا کیوں نہیں؟ کہنے لگے جی سچی بات یہ ہے کہ حکومت تو لیلا کو سجتی ہے. یہ سن کے انہوں نے فرمایا انت مجنون، تو تو مجنون ہے، پاگل ہے. اس وقت سے اس کا نام مجنون شروع ہو گیا. تو اگر ایک نوجوان کو ایک عورت کی محبت اتنی بے حال کر دیتی ہے تو کیا اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں سما سکتی؟ عشق مولا کہ کم از لیلا بود، گوئے گفتن بہرے او اولا بود. اے میرے دوست، کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے کہ تم اپنے اللہ سے عشق نہیں کرتے؟ اور وہ جو بندہ تھا وہ ایک عورت سے اتنا محبت کرتا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بڑھائیں. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں کیسے بڑھے گی؟ تو بات کرو توجہ سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت سے اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے. دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں. ایک تو ذکر سے فکر کی گندگی ختم ہوتی ہے. ذکر سے فکر کی گندگی ختم ہوتی ہے. یہ جو ہوتا ہے نا ہر وقت خیال شیطانی شہوانی نفسانی ذہن پہ چھائے رہتے ہیں، یہ فکر کی گندگی کہلاتی ہے. اور ذکر کی کثرت سے یہ گندگی ختم ہو جاتی ہے، سوچ پاک ہو جاتی ہے. تو ایک تو ذکر سے فکر کی گندگی ختم ہوتی ہے، اور دوسری بات کہ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، اور ایسا بندہ اللہ کو بڑا محبوب اور بڑا پیارا ہو جاتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھی ہوئی ہے. پہلے ذکر کے ذریعے سے دل کو ماں سوا سے خالی کرنا پڑتا ہے. دنیا کی مخلوق کی محبتیں دل سے نکل جائیں پھر اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے
کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو ملکہ بلقیس نے اپنے اسمبلی ممبروں سے مشورے کیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ آپ قدم بڑھائیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ پرانا نعرہ ہے، مگر وہ سمجھدار خاتون تھی، اس نے کہا نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور جب وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو وہ ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ تو آیت کے ظاہری معنی ہوئے۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بہترین تمثیل موجود ہے۔ اگر ہم قریہ سے مراد دل کی بستی لے لیں اور ملوک سے مراد مالک و ملک اللہ کا نام لے لیں تو پھر ترجمہ یہ بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے، افسدوها، انقلاب برپا کر دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو وہاں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ کے ذکر کی برکت سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ ہم بھی کوشش کریں اس اللہ کی محبت کو پانے کے لیے۔ اور اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ دل سے دنیا کی تمام تمناؤں کو ختم کر دیں۔ حضرت مجدوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ جب انسان اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کر لیتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں سما جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں چھا جاتی ہے۔ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی بندے کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، تو دل ایک ہے اور ایک اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اللہ کی محبت سے اس دل کو لبریز کر لیں تو پھر اللہ کے ہاں ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ انسان کا دل اللہ کی محبت سے جتنا بھرا ہوا ہوگا اتنا اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہوگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے تھے علیہ ثیاب لا یباع جمیعھا، میرے اوپر ایسے کپڑے ہیں اگر ان کپڑوں کو بیچو تو ایک درہم کے بدلے ان کو کوئی نہیں خریدے گا، لیکن ان کپڑوں کے اندر ایک جان ہے، تم ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر لو اس جان کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دیا تو انہوں نے فرمایا کہ مغل بادشاہو، تمہارے خزانے ہیرے جواہرات سے بھرے پڑے ہیں، سونے چاندی سے بھرے پڑے ہیں، ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، تم اپنے سارے خزانے اکٹھے کر لو، تم ولی اللہ کے دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ دل اللہ کے ہاں پھر ایسا قیمتی بن جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس دل کے خریدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل خریدتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے میں ان کے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب تو لبا کے لیے یہاں پر چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جنت کو بیچ دیا ہے، اس لیے کہ بندہ چیز کو بیچتا ہے دو وجوہات سے، یا تو مجبور ہوتا ہے تو جی پیمنٹ کرنی ہے، قرضے والا مانگ رہا ہے، مکان بیچ دیتے ہیں، گاڑی بیچ دیتے ہیں، تو انسان ضرورت مند ہوتا ہے تو اپنی چیز کو بیچتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے تب چیز کو بیچتا ہے۔ پلاٹ خریدا تھا 4 لاکھ کا، اب قیمت لگ گئی 40 لاکھ، جی اس کو بیچ دیتے ہیں۔ اللہ کے لیے دونوں چیزیں ممکن نہیں، نہ اللہ حاجت مند ہے کہ اپنی جنت کو بیچے، نہ کوئی اتنی قیمت دے سکتا ہے کہ اللہ کو زیادہ فائدے کی توقع ہو۔ تو اللہ نے پھر بیچنے کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، اللہ نے فرمایا
کہ میں نے جنت کے بدلے میں مومن سے جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ اب پہلی بات تو سمجھ آ گئی، مگر ایک اور اشکال ذہن میں آیا کہ جب اللہ نے جان اور مال کو خریدا تو اللہ نے دل کا تو تذکرہ ہی کہیں نہیں کیا کہ میں نے دل خریدا۔ حالانکہ انسان کے پاس جب پیسے ہوتے ہیں نا تو انسان سب سے پہلے اپنا مکان خریدتا ہے، تو اللہ نے تو دل کو خریدنے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، فرمایا میں نے جان اور مال کو خرید لیا۔ تو مفسرین نے اس کا بھی جواب دیا کہ دل کو اللہ نے اپنے لیے وقف کر دیا کہ یہ دل تو میرے لیے وقف ہے، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے نا اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا دل تو میرے لیے وقف ہے، یہ تو ہے ہی میرا، اس کے بعد تیرے پاس جان اور مال باقی بچ گیا تھا، اس کو بھی میں نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اب تو سارا کا سارا میرا ہو گیا۔ تو ہم اللہ کے بن کر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی خصوصی رحمت فرمائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ اپنی بکریوں کو چرا رہے تھے، ایک آدمی قریب سے گزرا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بڑے پیارے الفاظ میں کی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ کی حمد اتنے پیارے الفاظ سے کہی تو ابراہیم علیہ السلام کا دل پھڑک اٹھا، اے بھائی ذرا اللہ کی تعریف ایک مرتبہ پھر کر دو۔ اس نے کہا میں پھر تعریف کروں تو مجھے اس کے بدلے کیا دیں گے؟ تو میں بھئی آدھی بکریاں آپ کو دے دوں گا۔ اس نے پھر پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اب جب دوبارہ اللہ کی تعریف سنی نا تو دل گدگدا گیا، اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، یہ تیرے حسن و جمال کی تعریف کرتا رہے اور تیرا خلیل اس تعریف کو سنتا رہے۔ اے بھائی ایک مرتبہ پھر یہ الفاظ کہہ دو۔ اس نے کہا اب اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ فرمایا باقی آدھی جو بکریاں ہیں وہ بھی دے دوں گا۔ اس نے پھر پڑھ دیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اور سنا دو۔ اس نے کہا بکریاں تو اب ساری میری ہو گئیں، اب آپ کے پاس پیچھے کیا بچا جو آپ مجھے دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے ان بکریوں کو چرانے والے کی ضرورت ہوگی، میں ساری عمر تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، تم مجھے اللہ کی تعریف سنا دو ان الفاظ میں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس بندے نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے فرمایا تھا جاؤ میرے خلیل کے سامنے میرا تذکرہ کرو اور پھر دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ پھر اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں، پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس امت میں بہت سارے ایسے حضرات گزرے ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرنے والے تھے، محبت کرنے والے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان لڑکی کو دیکھا کہ جو اونچے اونچے اشعار پڑھ رہی ہے، اونچی آواز میں، محبت بھرے۔ اب جوان لڑکی کی زبان پہ اونچے اشعار تو ذرا برے لگتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ کیا مسئلہ ہے، تو اتنے اونچے اشعار کیوں پڑھ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ حسن مجھے یہ بتاؤ آپ اس گھر کا دیوار طواف کر رہے ہیں یا کس کا؟ میں نے کہا بل یطوفوا بالبیت العتیق، میں اسی گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ تو ہنس کے کہنے لگی جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا اس لڑکی کے دل میں اللہ کی کس قدر محبت تھی کہ یہ اللہ کی تجلیات کا طواف کر رہی تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بازار سے ایک باندی لے کے آیا، وہ کمزور سی تھی،
جیسے بڑی بیمار ہوتی ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ بیمار کمزور ہے، یہ مجھے بہت سستی مل جائے گی. تو میں نے سودا کر لیا، اسے لے آیا. اب وہ گھر آئی تو اس نے سارا دن میری خدمت کی. جب رات کا وقت آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مصلے کے اوپر بیٹھ گئی اور پوری رات اللہ کی عبادت میں گزار دی. 1-2 دن تو میں اسے دیکھتا رہا. ایک دن میں سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو وہ تہجد میں دعا مانگ رہی تھی. اور دعا کیا مانگ رہی تھی؟ اللہ آپ کو مجھ سے محبت کا واسطہ آپ میری یہ بات پوری کر دیں. تو میں نے اسے آواز دی، اے لڑکی یوں نہ کہو کہ اللہ آپ کو مجھ سے محبت کرنے کا واسطہ، یوں کہو اللہ مجھے آپ سے جو محبت ہے اس کا واسطہ. کہنے لگے، میری بات سن کے وہ ناراض ہونے لگ گئی. کہنے لگی نہیں میں تو کہوں گی اللہ آپ کو مجھ سے محبت کا واسطہ. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے اللہ کو آپ مجھ سے محبت نہ ہوتی تو مجھے ساری رات مصلے پہ نہ بٹھاتا اور آپ کو بستر پہ گہری نیند نہ سلاتا. مجھ سے محبت ہے تو مجھے جگا رہے نا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پہلے اللہ محبت کرتے ہیں پھر بندہ محبت کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ نے اپنی محبت کا تذکرہ پہلے فرمایا قرآن مجید میں. تو جو بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے کہ اللہ اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت فرمائے اور ہم اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں. چنانچہ ایک مرتبہ 2 مسلمان مجاہد تھے، ان کو عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا. اب بادشاہ کے جو مشیر تھے انہوں نے اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت، ان میں سے ایک کو تو اگر آپ قتل بھی کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دوسرا جو ہے نا وہ بڑا بہادر اور جری آدمی ہے، اگر اس کو آپ اپنے مذہب پہ لے آئیں تو وہ آپ کی فوج کا کمانڈر ان چیف بن سکتا ہے، کام آئے گا. تو بادشاہ نے سوچا کہ میں اب کس طرح اس کو اپنے دین پہ مائل کروں. اس نے ان کو دعوت دی کہ تم ہمارے مذہب کو قبول کر لو. ان کا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب بادشاہ نے خوب ترغیب دی کہ میں یہ دوں گا وہ دوں گا فلاں کروں گا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری نظر میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہم نہیں اپنا مذہب قبول کریں گے. تو پھر اس نے ترغیب سے کام لیا، ڈرانے دھمکانے سے. طریقہ اس نے یہ بنایا کہ ان دونوں کو کھڑا کر دیا اور تیر اندازوں کو بلا کر کہا کہ تم تیر چلاؤ مگر ان کو تیر نہ لگے، لیکن تیر ان کے قریب قریب سے گزرے. اور پھر حکم دیا ان کو کہ تم ہمارے مذہب کو قبول کرو. ہم کہا جی ہم نہیں کرتے. اس نے کہا اچھا نہیں کرتے تو میں تیر اندازوں کو کہتا ہوں کہ تمہارے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دے. پھر اس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ تیروں کی بارش برسا دو. اب تیر اندازوں نے تیروں کی بارش برسائی. کوئی دائیں سے گزر رہا ہے، کوئی بائیں سے، کوئی کان کے قریب سے، کوئی سر کے قریب سے. اس کا مقصد تھا کہ یہ گھبرا جائیں گے، مگر وہ نہیں گھبرائے. تو بادشاہ نے سوچا کہ بھئی یہ گھبرائے نہیں، اب کچھ اور کرنا پڑے گا. چنانچہ اس نے ایک بڑا کڑا لے کے اس نے تیل گرم کیا، ابلتا ہوا تیل، اور کہا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہیں ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں گا. ان کا بھئی جو کرنا ہے تو کر لے، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. چنانچہ ان میں سے جو دوسرا تھا اس کو اس نے اٹھوایا اور ابلتے تیل کے اندر ڈال دیا. آپ جانتے ہیں کہ گرم تیل کے اندر گوشت ڈالا جائے تو کباب بن جاتا ہے. تو جس بندے کو انہوں نے ڈالا وہ تو تھوڑی دیر میں کباب بن گیا. اب اس نے پہلے کی طرف دیکھا تو پہلے کی آنکھ میں آنسو تھے. تو بادشاہ سمجھا کہ اب اس کے اوپر نا گھبراہٹ، خوف طاری ہو گیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. تو بادشاہ کہنے لگا
کہ اگر تم میری بات مان لو تو میں تمہیں آگ میں نہیں ڈالوں گا جیسے تمہارے دوست کو میں نے ڈالا۔ تو مجاہد کہنے لگے کہ وہ بدبخت، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو مجھے آگ میں ڈال دے گا؟ میں اس خوف سے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا تو کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے میں تو اس لیے رو پڑا کہ میرے جسم میں ایک جان ہے، تو مجھے ایک دفعہ ڈالے گا اور میری جان چلی جائے گی۔ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی، اتنی مرتبہ تو مجھے تیل میں ڈالتا، میں اتنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے سپرد کر دیتا۔ جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے پھر وہ اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ اس طرح قربان کرتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ محبت کے ساتھ جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ انسان کی بغیر محبت کے 70,000 مرتبہ نمازوں سے زیادہ بھاری اور افضل ہوتی ہے۔ بھئی لطف تبھی آئے گا نا نماز کا جب دل میں محبت ہوگی۔ یہ نماز جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ پہلے زمانے میں بات سمجھنی مشکل تھی، آج آسان ہے۔ آج لوگ اپنے دور بیٹھے رشتہ داروں کے ساتھ ویڈیو کال کرتے ہیں۔ ویڈیو کال کا کیا مطلب کہ بات چیت بھی چل رہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ نماز بھی ویڈیو کال کی مانند ہے کہ انسان اللہ سے ہم کلامی بھی کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کا دیدار بھی کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مومن جب پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے اور اللہ اس کا جواب دیتے جاتے ہیں۔ تو گویا یہ نماز اللہ سے ہم کلامی ہوئی، جیسے ٹیلی فون پہ ہم کلامی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ گویا اللہ کا دیدار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تمہیں یہ کیفیت حاصل نہیں تو اس طرح نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو دنیا میں انسان اللہ کا دیدار 5 وقت کر سکتا ہے اگر اپنی نماز کو ٹھیک بنا لے۔ اس لیے مومن کا دل نماز کے لیے انتظار میں رہتا ہے۔ فجر پڑھتا ہے ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتا ہے عصر کا انتظار، عصر پڑھی مغرب کا، مغرب پڑھی عشاء کا، اور عشاء کے بعد پھر فجر کا۔ پھر 5 نمازوں سے مومن کے جذبے کو ٹھنڈک نہیں ہوتی، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اور زیادہ اللہ کا دیدار کروں، تو اس کے لیے وہ نفلوں کو بہانہ بنا لیتا ہے۔ تو جی میں تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہوں، میں تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہوں، اب میں اشراق پڑھ رہا ہوں، اب میں چاش پڑھ رہا ہوں، اب میں اوابین پڑھ رہا ہوں، اب میں تہجد پڑھ رہا ہوں۔ یہ نماز تو بہانہ تھا، اصل میں تو اس نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی تھی، اس کا دیدار کرنا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کا دیدار کرنے والے بن جائیں۔ جو بندہ دنیا میں ایسی نمازیں پڑھے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ چنانچہ ایک ماں تھکی ہوئی ہے، بیٹی کو کہتی ہے کہ بیٹی میں سارا دن کام کر کر کے تھک گئی ہوں اور اب مجھے کوئی تنگ نہ کرے، بس میں نے عشاء پڑھتے فوراً سو جانا ہے۔ لیکن جیسے ہی عشاء پڑھتی ہے اس کا سعودی عرب گیا ہوا بیٹا اچانک گھر آ جاتا ہے۔ اب بیٹے کو دیکھتے ہی ماں فریش ہو جاتی ہے، اس کو کھانا کھلا رہی ہے، اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہے۔ اب اسے سونا یاد نہیں ہے تو بیٹی کہتی ہے امی آپ تو کہتی تھی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، میں نے سونا ہے،
تو آپ کی نیند کہاں گئی؟ کہتی ہے بیٹا تیرے بھائی کی آواز نے میری نیند ہی سب اڑا دی، اب میں بالکل فریش بات کر رہی ہوں۔ جس طرح بیٹے کی محبت میں ماں فریش ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ والے سارے دن دین کے کاموں میں لگے ہوئے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، مگر تہجد کے وقت اللہ کی یاد ان کی اس تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے اور وہ مصلی پہ فریش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ اللہ کی یاد میں راتوں کو بندہ جاگتا ہے اور اپنے اللہ سے اپنی محبت کی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت عجیب ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رات پویتے بے دردانوں مٹھی نیندر آوے، رات پویتے بے دردانوں مٹھی نیندر آوے، تے درد مندان درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ جو درد مند ہوتے ہیں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یار کی یاد ان کو جگا دیتی ہے اور وہ تہجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت بھر جائے تو ہمارا دل اللہ کے ہاں قیمتی ہوگا اور اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اس کی دعا مانگنی چاہیے۔ آج تو ہم نے اپنے دل کو نا ٹریش کین بنایا ہوا ہے۔ نوجوان گلی میں نکلتا ہے، دائیں دیکھتا ہے تو اس کی محبت بھی دل میں، بائیں دیکھتا ہے تو اس کی محبت بھی دل میں، یہ نیلے کپڑے والی ہے، یہ پیلے کپڑے والی ہے، اس کی بھی محبت اس کی بھی محبت۔ یہ انسان کا دل ہے یا یہ ردی کا ٹوکرا ہے؟ تو اپنے دل کو ما سوا کی محبت سے پاک کریں اور اللہ کی محبت سے بھرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی محبت سے یہ بھر گیا، پھر تلاوت کا مزہ آئے گا، پھر نماز کا مزہ آئے گا۔ آج میسیج اگر کوئی محبوب بھیجتے ہیں نا تو پھر اس کو ایک دفعہ نہیں پڑھتے، اس کو بار بار پڑھتے ہیں، اس لیے کہ بار بار پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ قرآن مجید کو اسی طرح بار بار پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے سے مزہ آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام کئی مرتبہ ایک آیت پوری رات پڑھا کرتے تھے، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ اس آیت کو نبی صاحب نے پوری رات بار بار پڑھا، کندھے مکرر کے مزے لیے۔ جیسے چنگم ہوتا ہے نا کہ بچے بار بار اس کو چباتے رہتے ہیں، منہ ہلتا رہتا ہے ان کا۔ ان سے پوچھیں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی کیا کریں ہمیں مزہ آ رہا ہے۔ تو جس طرح بچوں کو چنگم کا مزہ آتا ہے، اللہ والوں کو قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھنے کا یوں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی گرمی کے موسم میں آپ بادام کا شربت پئیں یا کوئی آئس کریم کھائیں تو ہر چمچ آئس کریم کے کھانے کا مزہ جدا ہوتا ہے اور دل تھکتا نہیں ہے، دل چاہتا ہے اور کھاؤں اور کھاؤں۔ اسی طرح جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ بھی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، پھر دوبارہ آیت پڑھتے ہیں، پھر مزہ آتا ہے، ان کا دل بھرتا ہی نہیں، ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہی رہیں۔ سیدنا عثمان غنی نے فرماتے تھے کہ اگر تمہارے دل گناہوں سے کالے نہ ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کے کلام کے پڑھنے سے کبھی تمہارا دل بھرتا ہی نہیں، دل چاہتا پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ یہ محبت قرآن اور نماز کی ملتی ہے جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں تلاوت کا بھی مزہ عطا فرمائے، نماز کا بھی مزہ عطا فرمائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں
ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لیا، یہ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا نام لینا اس بندے کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لینا اتنا قیمتی ہے۔ اب آپ چند مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لے لیجئے، اللہ 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 اللہ، دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ اپنے رب کو پکاریے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ اللہ کا لفظ بولنا ہمیں کبھی نہ کبھی جہنم سے نکالنے کا سبب بن جائے گا، یہ اتنا قیمتی لفظ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم فرمائیں گے کہ اعلان کرو کہ مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں۔ تو فرشتہ اعلان کرے گا تو لاکھوں اربوں خربوں بندے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندو تم مجھ سے محبت کرتے تھے، یا اللہ محبت کرتے تھے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے، ثبوت ہے؟ یا اللہ ہم 5 نمازیں پابندی سے پڑھتے تھے، مسجد سے محبت رکھتے تھے، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نیکی پہ زندگی گزارتے تھے، اور اے اللہ ہم نے تو زندگی اس انتظار میں گزاری کہ آپ کا دیدار ہمیں آخرت میں نصیب ہوگا، موت ہمیں اس لیے اچھی لگتی تھی، ہم تو آپ کے انتظار میں زندگی گزار آئے، اور اب آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مجھ سے محبت کا ثبوت بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو تم نے سچ کہا، تم نے میری محبت پہ زندگی گزاری، اب تمہارا حساب لیتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے، جاؤ تمہیں میں بلا حساب جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ سے محبت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت عطا فرما دے۔ اللہ کی محبت میں عربی کے کچھ اشعار ہیں، میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ شاعر نے کہا واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ اللہ کا قسم نہ سورج کبھی طلوع ہوا نہ کبھی غروب ہوا کہ اے محبوب میری یاد میں اور میری سوچوں میں آپ ہی ہوتے ہیں۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی۔ اور اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر اے محبوب دوستوں کے سامنے میں تیری باتیں تو آپ ہی کی کر رہا ہوتا ہوں۔ ولا ذکرتک محزونا ولا طربا الا وحبک مقرون بانفاسی۔ اور اے محبوب میں نے کبھی خوشی اور غمی میں آپ کو یاد نہیں کیا مگر میری سانسیں آپ کی محبت میں تو لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ ولا ہممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منک فی الکأس۔ اور اے محبوب میں نے پیاس کی حالت میں کبھی پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس پانی میں آپ کی تصویر ہی تو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ فَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى الْإِتْيَانِ زُرْتُكُمْ صَحْبًا عَلَى الْوَجْهِ أَوْ مَشْيًا عَلَى الرَّأْسِ۔ اور اے محبوب کبھی تو مجھے اپنے دیدار کے لیے طلب کرے تو میں اپنے رخساروں کے بل یا سر کے بل چلتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ایسی محبت عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو فارسی کے کچھ اشعار سناتا ہوں۔
جان سے تن بردی و در جانی ہنوز۔ اے محبوب، آپ نے میرے تن سے میری جان تو نکال دی اور خود آپ میری جان بن گئے ہیں۔ جان سے تن بردی و در جانی ہنوز، درد ہا دادی و درمانی ہنوز۔ اے محبوب، آپ نے مجھے درد عطا کیا اور میرے اس درد کی دوا تو آپ ہی ہیں۔ آشکارا سینہ بشگافتی، اے محبوب، آپ کی پلکوں کے تیروں نے تو میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا۔ ہم چنا در سینہ پنہانی ہنود، اور اس چیرے ہوئے سینے میں اے محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب، آپ کی نگاہ ناز نے میرے دل کو خراب کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے دل میں مخلوق کی محبت تھی، دنیا کی، مال پیسے کی، کتنی محبتوں سے میرا دل بھرا ہوا تھا، اور آپ کی نگاہ ناز پڑی اور سب محبتیں آپ نے دل سے نکال دی۔ ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب، آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو خراب کر کے رکھ دیا۔ وَأَنْدَرِیں ویران سلطانی ہنود، اور اس ویرانے میں ابھی بھی حکمرانی تو محبوب آپ ہی کی ہے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتہی، اے محبوب، آپ نے اپنے وصل کی قیمت بتائی ہے کہ دو عالم سے تم بے نیاز ہو جاؤ، دو عالم کی خواہشات دل سے نکال دو۔ قیمت خود ہر دو عالم کر دہی، قیمت خود ہر دو عالم گفتہی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنود، اے محبوب، قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو بہت کم قیمت اپنے وصل کی بتائی ہے۔ آپ کے وصل کے لیے دنیا اور آخرت کی تمناؤں کو چھوڑ دینا کون سا مشکل کام ہے؟ تو انسان اللہ کی محبت میں ایسے رچ بس جائے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ شاعر کہتے ہیں، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو۔ وہ غم ختم ہونے کی دعا نہیں کر رہا، وہ اپنے غم کے بڑے ہونے کی، زیادہ ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو۔ ایسی کنڈیشن آ جائے کہ اللہ میری محبت پہ آپ کو ناز ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ فرشتوں کے محفل میں بیٹھ کے ان کے تذکرے کرتے ہیں، میرے فلاں بندے کو دیکھو کتنی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو جن بندوں کے عشق پہ اللہ ناز کرے، اللہ کرے کہ ہمیں ایسا عشق نصیب ہو جائے۔ تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھے ناز ہو۔ اور بیدم کے شعر ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا، آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جان آنا۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی۔ یہ جو اللہ کی محبت ہے نا، اس میں پہل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ محبت کرتے ہیں تو بندہ محبت کرتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی،
اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. اے اہل کرم اتنا مجھ پہ بھی کرم کرنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. کیا لطف و محشر میں میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف و محشر میں میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ. اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے. اب عربی، فارسی، اردو کے اشعار تو آپ نے سن لیے، پنجابی کے اشعار رہ گئے، اس کے بغیر مضمون پورا نہیں ہوگا. حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی، اور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی.